بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک یا حسین علیہ السلام، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ سفر کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کی زبیر ابن کئی رضوان اللہ علیہ سے ملاقات۔ درس کربلا کا ایک عظیم اور روشن باب۔ منزل میں کچھ ایسے واقعات بھی مقتل وفا میں درج ہیں کہ جنہیں بنظر عبرت دیکھا جائے تو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے اپنی رحمت کی ہواؤں کو چلا دیتا ہے، اور جس میں ہدایت لینے کی صلاحیت موجود ہو وہ اس سے اس طرح مفید ہوتا ہے جس طرح نرم مٹی بارش سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جبکہ پتھر پر اس کا ہلکا سا بھی اثر نہیں ہوتا۔ پس وہ جب چاہے مومن کے دل کو دین کی طرف پلٹنا دیتا ہے، اسی لیے اسے مقلب القلوب کہتے ہیں۔ ایسی ہی رحمت کی ہوا جناب زبیر ابن کئی رضی اللہ عنہ کی طرف سے چلی، جو پہلے عقیدتاً عثمانی تھے، بلکہ صفین میں معاویہ کے ساتھ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے مولا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب کے مقابلے بھی آئے تھے۔ زبیر خود راوی ہیں کہ میں صفین میں کئی مرتبہ مولا علی کی تلوار کی زد میں آیا، لیکن ہر دفعہ مولا نے مجھے چھوڑ دیا، جبکہ وہ بآسانی مجھے قتل کر سکتے تھے۔ کربلا میں اس راز سے تب پردہ اٹھ گیا جب قافلہ صبر و عشق کے سفر کے دوران زبیر اور امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جناب زبیر بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر وہ جان بوجھ کر اپنا خیمہ ایسی جگہ نصب کرتے تھے کہ جہاں سے ان کا امام حسین سے آمنا سامنا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی انہیں مدد کے لیے بلائیں اور وہ انکار نہ کر سکیں۔ تاریخ طبرہ میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مقام زرود پر پہنچے، جو خزیمیہ اور سالبیہ کا درمیانی علاقہ ہے، یہ کوفہ کے حاجیوں کا راستہ ہے، اسی مقام پر جناب زبیر کا خیمہ نصب ہوا۔ اس میں کچھ ہی فاصلے پر مظلوم نینوا کا خیمہ بھی نصب تھا۔ زبیر کہتے ہیں کہ اس لمحے میں نے زمین کی پشت پر حسین علیہ السلام سے زیادہ کسی سے عداوت نہیں رکھتا تھا۔ طبرہ لکھتے ہیں کہ اس دوران جب زبیر اور ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھی کھانا تناول کر رہے تھے کہ یک دفعہ حسین ابن علی کی طرف سے بھیجے گئے قاصد نے زبیر اور دیگر پر سلام کیا اور داخل خیمہ ہو کر کہا، اے زبیر، ابا عبداللہ الحسین بن علی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے مأمور کیا ہے کہ تمہیں لے کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس اچانکی پیغام کے سننے کے بعد اس وقت وہاں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سب لوگوں کے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہوں۔ ابو مخفف راوی ہے، اس یہ خاموش دیکھ کر زبیر کی مومنہ زوجہ سے صبر نہ ہو سکا۔ ان کا نام دلم بنت عمرو تھا۔ وہ زبیر سے مخاطب ہوئیں اور کہنے لگیں، عجیب بات ہے اے زبیر، رسول خدا کا فرزند تمہارے پاس قاصد بھیجے تاکہ تم ان کی خدمت میں حاضر ہو، اور تم گو مگو کا شکار نظر آتے ہو۔ سبحان اللہ، واللہ اگر یہ پیغام میرے لیے ہوتا تو میں ان کی ضرور اطاعت کرتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ باہر نکلی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زبیر بن کئی پر اللہ کی رحمت خاص کی نگاہ کرم پڑ گئی اور پاسا پلٹ گیا۔ غیرت دینی جاگ گئی۔ پل بھر میں ایک ایسا انقلاب جناب زبیر کے وجود میں برپا ہوا جس نے ان کی حالت یکسر تبدیل کر دی۔ زبیر نے اس وقت ایسا فیصلہ کیا جو ان لمحات میں آزاد و روشن ضمیر لوگ کیا کرتے ہیں۔ زبیر مولا علیہ السلام مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حسین کی صدائے نصرت پر اپنے خون و جان سے بیعت کی، اور یقیناً نماز عشق تب ہی مکمل ہوتی ہے جب اس کا وضو خون وفا سے کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جناب زبیر مولا آقا حسین علیہ السلام سے بات چیت مکمل کر کے خیمہ حسینی سے نکلے تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، کیونکہ جو بشارت امام حسین علیہ السلام نے انہیں دی تھی اس سے وہ بے حد خوشحال اور مطمئن تھے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنا خیمہ اکھاڑا اور اسے خیمہ ہائے حسینی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا، اور اپنی زوجہ سے کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم جا کر اپنے رشتہ داروں میں رہنا۔
کیونکہ میرے بعد تم پر سخت مصیبتیں آئیں گی جو شاید تم نہ دیکھ پاؤ گی۔ پھر اسے مال کثیر دے کر عزت و احترام سے رخصت کیا۔ دم رخصت ہو کر وہ کہنے لگیں، خدا کے واسطے قیامت کے دن مولا حسین کے جد کے سامنے مجھے فراموش نہ کرنا۔ بعض روایات کے مطابق وہ مومنہ کربلا میں موجود تھیں۔ مقتل کی دیگر بعض روایتوں کے مطابق وہ اس وقت کوفہ روانہ ہوئیں اور شہادت حسینی کے بعد انہوں نے اپنے غلام کو کربلا بھیجا تاکہ وہ اپنے آقا زبیر کو کفن دفن دے کر دفن کریں۔ لیکن وہ غلام یہ کفن لے کر واپس جب کوفہ پہنچا تو حیران ہو کر پوچھتی ہیں، تم نے زبیر کو کفن کیوں نہ دیا اور یہ کفن واپس لے کر کیوں آئے ہو؟ تو وہ غلام دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہا، اے آقا زادی، میں اپنے آقا کو کیسے کفن دیتا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے آقا فخر زمین و آسمان، زیور عرش خدا، فرزند رسول خدا و عبداللہ الحسین علیہ السلام کا جسد اطہر بھی کربلا کی گرم ریت پر گورو کفن پڑا تھا۔ بس مجھے شرم آئی کہ میں اپنے آقا کو تو کفن دوں اور مولا حسین علیہ السلام کو بے کفن کربلا کی ریت پر چھوڑ دوں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوا۔